السلام علیکم دوستو۔ انسان کی ہمت جب دم توڑنے لگتی ہے تو صبر کی باڑ بھی ٹوٹنے لگتی ہے، لیکن اللہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ انہیں آزماتا ضرور ہے لیکن نوازنے میں کمی نہیں چھوڑتا، اور اتنا نوازتا ہے کہ بندہ سمیٹتے ہوئے تھک جاتا ہے، وہ دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ لیکن جب ہم بے بسی کے عالم میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی جواب آنے میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی امید دکھائی دیتی نظر نہیں آتی، یا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، ہر طرف اندھیرا اور ناکامی نظر آ رہی ہے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اور کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ہمارا رکھوالا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب اللہ سے محبت میں کمی آ جاتی ہے نا، یا ہم اسے بھول جاتے ہیں، تو یہ اس بات کا ایک اشارہ ہے کہ ہم نے رب کے تعلق میں کوئی کمی واقعی کی ہے، یا کوئی غلطی ہم سے ایسی سرزد ہو رہی ہے جو رب کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ضرورت صرف کنیکشن بحال کرنے کی ہوتی ہے، اور جب ان تاروں میں درست رہنمائی سے کرنٹ باہر ہوتا ہے تو یہ دل چمک اٹھتے ہیں اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کی روشنی سے۔ اللہ ہے جسے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ عاجزی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ میرا رب قرآن میں خود کہتا ہے، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ہر مشکل میں سے راستہ کھول دیں گے، اور انہیں ہر تنگی سے نکال کر ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جہاں ہم گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے، کس کا کردار اچھا ہے اور کس کا برا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا رب قرآن میں خود کہتا ہے کہ بندے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دو تو کہنا۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ برے وقت میں سب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن میرا رب برے وقتوں میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اپنے محبوب کی مدد کر دیتا ہے۔ انسان کی دوستی ایک دن ٹوٹ جاتی ہے، منہ موڑ دیتی ہے، انسان خفا ہو جاتا ہے یا چھوڑ جاتا ہے، لیکن اللہ سے دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ وہ اپنے بندے کے گمان کو کبھی نہیں توڑتا، وہ خفا نہیں ہوتا۔ وہ تو ایسا ہے کہ تم اس کے پاس ایک قدم بڑھاؤ گے وہ 4 قدم بڑھائے گا۔ میرا رب قرآن میں خود کہتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار کو سنے، ڈوبتے ہوئے کو بچائے، غائب کو لوٹائے، مبتلا کو نجات دے، مظلوم کے لیے آسانی پیدا کرے اور مریضوں کو شفا دے۔ ہاں، کیونکہ انسان خدا نہیں ہوتا، انسان آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، وہ صرف اپنے فرض کے مطابق آپ کو جانتا ہے۔ پھر بھی انسان کبھی دوسرے انسان کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر انسان خود کو اگلے انسان کی جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں۔ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں سمجھتا۔ جب میرا رب خود فرماتا ہے کہ میں تمہارا بہترین دوست ہوں، انسانوں سے امید لگاؤ گے تو بکھر جاؤ گے۔ انسان کبھی امیدوں پر پورے نہیں اتر سکتے، تم وہی امیدیں اپنے پیدا کرنے والے سے لگاؤ نا، وہ تمہارا گمان تمہاری امیدیں کبھی نہیں توڑے گا۔ انسانوں سے رشتے بھی اللہ نے ہمیں ہی دیے ہیں، نبھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور حق ادا کرنے کے لیے، مگر ان سے کبھی کچھ ایکسپیکٹ مت کرنا، کیونکہ امیدیں کے پیالے خدا کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جان رکھو، یہ وہی تو ہے کہ جب وہ تمہیں غم کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہو نا، تو پھر صبر اور یقین کے ساتھ واپس بھی تو لے آتا ہے، تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو اس یقین کی طاقت سے واپس سمیٹ لیتا ہے۔ یہ سب آسان نہیں ہوتا، لیکن حالات کو سمجھتے ہوئے صبر ہی ہمارا آخری حل ہوتا ہے۔ وہ صبر جس کے بعد ہر کسی کے لیے ایک معجزہ ہوتا ہے، وہ صبر جس کے بعد پھر ایک نئی خوشی سجا دی جاتی ہے۔ پھر غم کس بات کا
جب ہر تکلیف کے بعد تمہارے ساتھ اللہ ہے اور اس کے بعد تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا اس کی والدہ سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی والد سے ملنے میں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے جو دعائیں کی وہ قبولیت کا درجہ نہیں پائی اس دنیا کے لیے، لیکن اس کا اجر اللہ نے آخرت میں ذخیرہ بنا کر اپنے بندوں کو دے گا۔ کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ آپ کو آپ کے رب سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا۔ جو آپ کو نہیں ملا اس میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی، لہذا دعا ضرور کریں اور اللہ سے خیر مانگے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ان کی حکمت اور علم سے کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ ہاں، ہم اداس ہو سکتے ہیں، ہم دکھی ہو سکتے ہیں، ہم رنجیدہ ہو سکتے ہیں، مگر مایوس نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیں بھلائی اور اچھے وقت کی امید رکھے۔ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے کہ اللہ پاک کیسے تمہارے معاملات کو سیدھے کرتا ہے، کیسے تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہے، کیسے تمہارے بدن کے نظام کو چلا رہا ہے، تو تمہارا دل اس کی محبت سے بھر جائے۔ ہر تاریک اندھیری رات کے بعد صبح کے اجالے کو نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہے۔ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت پسند ہے۔ جو اللہ رات کی اندھیریوں میں درخت پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں نیچے نہیں گرنے دیتا، وہ اللہ ہمیں کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سکھا جاتا ہے، وہ نوازا جاتا ہے۔ اللہ اکثر آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز یا شخص اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ صرف اللہ کے ہو کر رہ جائے۔ اللہ اسی انسان کا امتحان لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ سب چھوڑ جائیں گے، اللہ پھر بھی ساتھ ہوگا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ وہ صبر کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ کتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں چھپا کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جو اللہ کا دوست بنتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں میں سے راستے بنا دیتا ہے۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہو اور اچانک کہیں سے تسلی بخش الفاظ آپ کو پڑھنے کو مل جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہاں، محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے تو اللہ کا نام ہے۔ اسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں نا، مگر توبہ کرے تو پھر سب کو بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہے تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگے تو وہ ہمیں سہارا دے سکے، جیسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے صبر کی کہانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے توکل کی کہانی اور بھروسے کی کہانی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کی کہانی۔ جان رکھو، سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری باتوں کو نہیں سنتا، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ نہ، دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ خیر اور شر کس میں ہے ہم نہیں جانتے۔ جب ہم اس کے سامنے رو بھی لے، درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسی محبت کرنے والا رب؟ بس ایک ہی تو ہے جو ایسی محبت ہم سے کرتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر ذرا بھی اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں۔ دوستو، ہم آپ سبھی بھائی بہنوں کے لیے دل سے دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کی ہر لائن کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی امیدوں سے بھی زیادہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔